آپ یہ عمل کریں گے، آپ کہیں گے میں نے ساری زندگی یہ عمل کرنا ہے، اس عمل کو میں نے ترک نہیں کرنا۔ پیچھے جن جن لوگوں کو پتا چلا اس کی برکات کا، وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ ایسا یہ اس میں مبارک ایک ایسا وظیفہ جو مالا مال کر دینے والا ہے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دینے والا ہے، بھوک اور افلاس سے ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو سہارا دینے والا ہے۔ یہ پھنسنے دیتا نہیں بلکہ پھنسے ہوئوں کو نکال لیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن فری لائف۔ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا رزق کہاں کہاں سے، کدھر کدھر سے رزق آ رہا ہے، کدھر کدھر سے، کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ تاثیر اپنے اندر نہیں ہے، ان الفاظ کے اندر تو وہی تاثیر ہے۔ ترک حیوانات، ترک جلالی، ترک جمالی، اللہ پاک نے ان کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا، خوشحالی سے اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دی، ان کے گھروں کو اللہ نے خوشحالیوں سے رنگ لگا دیے۔ گھر رزق کے بغیر نہیں رہے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، گارنٹی شدہ یہ یقینی عمل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا نامدار تاجدار ارض و سما شب اسرا کے دلہا آفتاب ہیرا پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، حاضرین مجلس اور پوری دنیا میں ہمارے محبین و مخلصین کو جو الحمدللہ ہمیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ سنتے ہیں اور ان وظائف کو کرتے ہیں، ان اعمال کو کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے دعائیں لیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ اور اس خانقاہ کے لیے اور دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ان تمام احباب کو، تمام امت محمدیہ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس روحانی درس میں آج کا جو ویلاگ ہے وہ خیر و برکت کے لیے اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ ہے اور اتنا عالی شان ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی یہ عمل بتایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء الحسنہ کے یہ 3 اسماء مبارک ہیں۔ یہ ذکر جس کسی کو بھی بتایا، جس کسی کو بھی دیا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائیں، اور آج تک پوری دنیا سے کسی ایک فرد نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میں خالی جھولی رہ گیا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے، آپ یہ عمل کریں کبھی خالی جیب نہیں رہیں گے، آپ کی پاکٹ کبھی خالی نہیں رہے گی، جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، گھر رزق کے بغیر نہیں رہے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، گارنٹی شدہ یہ یقینی عمل ہے۔ اور ایسا عمل، ایسا وظیفہ جس کے پیچھے جن جن لوگوں کو پتا چلا اس کی برکات کا، وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے اس کے۔
اتنا مجرب عمل ہے اور پرتاثیر ہے، زود اثر ہے، آزمودہ ہے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، اس عمل کو چھوڑنا نہیں۔ آپ یہ عمل کریں گے، آپ کہیں گے میں نے ساری زندگی یہ عمل کرنا ہے، اس عمل کو میں نے ترک نہیں کرنا۔ یہ عمل متروک کرنے والا نہیں، یہ وظیفہ متروک کرنے والا نہیں، چھوڑنے والا نہیں۔ تو آج ہم وہ ایسا شاندار عمل، ایسا شاندار وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں جس کی برکت سے لاکھوں غریب، محتاج، تنگ دست، پریشان حال جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، در در پھرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماء مبارکہ کا صدقہ، اس ذکر خیر کا صدقہ، اس ذکر پاک کا صدقہ، اللہ پاک نے ان کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا۔ خوشحالی سے اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دی، ان کے گھروں کو اللہ نے خوشحالیوں سے رنگ لگا دیے، رنگا رنگ کر دیا، کرم نوازیاں فرما دی، لطف و عنایات کی بارش اللہ نے برسائی، رزق اور دولت کی ایسی بارش برسائی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے اس عمل کو کیا اور اس تسبیح کو کر کے، اس ذکر کو کر کے، وہ لوگ الحمدللہ اس کے عامل بن گئے، اور آج کتنے لوگوں میں اس ذکر خیر کی، اس عمل کی خیرات بٹ رہی ہے۔ الحمدللہ ایران کے اندر، عراق کے اندر، اور یو کے کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یو اے ای کے اندر، اور دیگر ممالک کے اندر، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اور سری لنکا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، کینیا ہے، مختلف ممالک کے اندر الحمدللہ میرے محبین اور مخلصین اور وہ لوگ جن کو میں نے اس کی اجازتیں دی ہیں اس بندہ فقیر نے، آج وہ لوگ کتنے لوگوں کو اس کی اجازت دے کر آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو مشن یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، دوسروں کا بھلا کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ اور بحمدہ تعالی ایک ایسا یہ اسم مبارک، ایک ایسا وظیفہ جو مالا مال کر دینے والا ہے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دینے والا ہے، بھوک اور افلاس سے ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو سہارا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کی ایسی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ایک ایسا وظیفہ جو مفلس و محتاج، تنگ دست، پریشان حال، غربت میں پسنے والے، تنگ دستی میں پسنے والے ان لوگوں کی زندگی کو بھی خوشحال کر دیتا ہے۔ غربت ایک ایسی چیز ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ٹریک سے اتار دیتی ہے۔ غربت ایک ایسی چیز ہے اور تنگ دستی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑوں بڑوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ خطرات بھوک اور افلاس کے پوری کائنات میں یاد رکھیں، پوری کائنات کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تنگ دستی کی زندگی جی رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور ان پریشان حال لوگوں کے لیے، ان تنگ دست لوگوں کے لیے، ان مجبور و لاچار اور مفلس لوگوں کے لیے ایسی ایسی پارٹیاں اور ایسی ایسی سکیمیں کہ ان کے ایمان کو خرید لیتے ہیں، اور روٹی کے بدلے میں ان کے ایمان کو خرید لیتے ہیں، اور تنگ دستی ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تو جس کو بھوک، افلاس اور تنگ دستی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، اس کرب کو وہی جانتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا، روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ کہ سب کی آنکھوں کے سامنے اس کے کرشمات جب ظاہر ہوں گے، وہ ایسے کرشمات کو ظاہر کرے گا وظیفہ کہ آج ایک بندہ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے،
کل کو وہی بندہ لوگوں کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے آگے خیرات بانٹ رہا ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلدی امپروومنٹ، اتنی جلدی برکتیں، اتنی جلدی اللہ کی طرف سے نعمتیں، یقین نہیں آتا۔ کر کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے، اور اس کو سجا کے دیکھیے، اپنے ہونٹوں پر، اپنے لبوں پر، اپنی زبانوں پر سجا کے دیکھیے اس وظیفے کو۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی انسان، جو میری کوئی بہن، میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، میری بیٹی، میرا بیٹا اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے گا، ہم نے آزمایا ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس کو آزما رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اس عمل کو کریں اور اس کے عامل بن جائیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کبھی رجت نہیں ہونے دیتا، کبھی، اور رجت کا پتہ ہے نا، بڑے لوگ رجت کہتے ہیں، بڑے لوگ رجت کہتے ہیں، کوئی لوگ رجت کہتے ہیں۔ رجت وہ اعمال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال الٹا پڑ جائیں گے اور یہ ایسے ہو جائے گا، دماغ پہ اثر ہو جائے گا، دل پہ اثر ہو جائے گا، وجود پہ اثر ہو جائے گا، انسان پاگل ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو رجت سے نکالتا ہے، رجت کی دلدل میں پھنستے ہوئے انسان کو یوں کھینچ کے باہر لے آتا ہے، جس کے بارے میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا ہندے کامل پیر جنہ دے، ڈبن نہ دین محمد بخشا ہندے کامل پیر جنہ دے، پیر کامل ہوں پیچھے مرشد کامل ہو۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا مرشد کامل ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو تے میلیاں نو کر دیوے چٹیاں وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو تے نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صبون نہ گھتے ہو۔ مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو، جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو، جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو رجت کو، رجت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی نکال لیتا ہے۔ یہ پھنسنے دیتا نہیں بلکہ پھنسے ہوئوں کو نکال لیتا ہے، رجت کے کنووں میں پھنسے ہوئے، رجت کے دریاؤں میں غوطہ زن لوگ، ان کو نکال لیتا ہے اور منزل کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کا عامل بن جائے گا۔ بس آپ نے ایک کومنٹ میں اپنا نام اور اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی اجازت ہو جائے گی اس کی، اور سر کی آنکھوں سے اس کے کرشمات کا آپ مظاہرہ دیکھیں گے اور اس کے کمالات دیکھیں گے، اس کے کرشمات کے کمالات دیکھیں گے۔ اور اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ آج مہنگائی کے دور میں جس بندے نے اس کو اپنے لیے لازم کر لیا اور اس وظیفے کا دامن پکڑ لیا، پھر اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کیا ہے اور کیا نہیں، پھر اس کو یہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ مہنگائی سے دنیا رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مہنگائی کے ساتھ اتنی پریشانی لوگوں کی بنی ہوئی ہے، بے برکتی، تنگ دستی، مجبوریاں، مفلسی اور مہنگائی کا عروج، لوگ بہت پریشانی کی لائف گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ ان سب لوگوں کے لیے جن کے لیے مہنگائی، تنگ دستی، پریشانی وبال جان بنی ہوئی ہے، یہ اس وبال جان سے آپ کو بچا کر بلکہ محفوظ کر کے یہ وظیفہ آپ کو خوشحالی کی شاہراہ پر چلنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ شاہراہ خوشحالی پہ آ جائیں، پھر موج کریں، پھر موج کریں، کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن فری لائف، ٹینشن فری لائف۔ اللہ اکبر، ٹینشن فری، جیسے شوگر فری نہیں ہوتا شوگر والوں کے لیے، ایسے یہ ٹینشن فری وظیفہ ہے، ٹینشن فری وظیفہ۔
اس ٹینشن فری وظیفے کو اپنا لیجئے، معمول بنا لیجئے، اس کو اپنا وتیرہ کر لیجئے، اسے ورد زباں کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس نام کی تسبیح کا وظیفہ یہ آپ کو خوشحالی اور رونقیں، لائف، زندگی کی رونقیں عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں رونقوں کے لیے، زندگی کی رونقیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں خوشحالی کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں اپنی زندگی کو بدحالی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تنگ دستی، غربت، مفلسی سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یقیناً کون ایسا بد نصیب ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں بد نصیبی سے، میں بدحالی سے، میں ٹینشنوں سے نکل آؤں، ڈپریشن سے نکل آؤں، پریشانیوں سے نکل آؤں، دکھوں مصیبتوں سے میری زندگی آزاد ہو جائے، میرے گھر والے، ان کے غم دور ہو جائیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، میرے بچوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دیکھیں نا، کوئی بچوں کی فیس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی کتابوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی کتابوں کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کے جوتے کپڑے ان کی وجہ سے پریشان، روٹی پانی کی وجہ سے پریشان، بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں، معصوم بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری خوشیاں، یہ ساری ان کی رونقیں اور ان کی خواہشات اور ان کی تمنائیں یہ کیسے پوری ہوں گی اگر پلے کچھ ہوگا تو؟ آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، آپ کے پاس سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں دولت کی آمد و رفت ہوگی، رزق کی آمد و رفت ہوگی، آپ پڑوسیوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا رزق کہاں کہاں سے، کدھر کدھر سے رزق آ رہا ہے، کدھر کدھر سے، کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ اور یہ کون ہے جس کی یہ جرت ہو کہ وہ حساب کر سکے؟ جب اللہ نوازنے پہ آتا ہے، اللہ نوازنے پہ آتا ہے، اللہ کرم فرمانے پر آتا ہے، اللہ مہربانیاں فرمانے پر آتا ہے، تو پھر بندے کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بزنس مین ہے تو وہ یہ عمل کرے، کوئی کاروباری ہے تو وہ یہ عمل کرے، کوئی دکاندار ہے تو وہ یہ عمل کرے، کوئی جاب کرنے والا ہے تو وہ یہ عمل کرے، کوئی نوکری پیشہ ہے تو وہ یہ عمل کرے، کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو یہ عمل کرے، آپ کی فیکٹری ہے تو عمل کرے، آپ کا کارخانہ ہے تو یہ وظیفہ کرے، آپ کی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی حوالے سے بزنس ہے، تجارت ہے، آپ یہ عمل کریں، یہ عمل آپ کو زمین سے آسمان تک لے آئے، ترقی کے راستوں پر لے آئے گا۔ آپ سارے مل کے کریں۔ میں تو کہوں گا تمام امت مسلمہ کو اپنے اپنے واٹس ایپ نمبروں پر اور اپنے فیس بک آئی ڈیز پر اس وظیفے کو لگائیں تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اور لوگوں کا بھلا ہو، غربت ختم ہو، محتاجیاں ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو، چوریاں ڈکیتیاں ظلم و زیادتی بند ہو۔ جب ہر بندے کے پاس رزق کی نعمتیں وافر ہوں گی تو پھر وہ کسی کی طرف چوری نہیں کرے گا، میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ اس کو اتنا نواز رہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، روٹی کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے، رزق روزی کے لیے قسمیں جھوٹی اٹھاتا ہے، لوگوں کی جیب تراشی کرتا ہے، چوریاں چکاریاں کرتا ہے، تو جب اللہ اس کو رزق اتنا عطا فرمائے، وہ مانگتا ہے عطا پہلے ہو جاتا ہے، مانگتا بعد میں ہے عطا پہلے ہو جاتی ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، ابھی طلب کر کے پیچھے نہیں ہٹتا، دعا کر کے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طلب پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ طاقتور تسبیح، یہ پاورفل تسبیح، یہ عظیم الشان وظیفہ، یہ خوبصورت عمل، یہ عمل بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی۔ خدا کے لیے اسے ضرور کر لیجیے، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن کرنا یقین کامل کے ساتھ ہے، یقین کامل کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کلام الہی میں تاثیر نہیں، لیکن ضرورت ہے تاثیر اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ کہتے ہیں اللہ کے کلام ہم بھی کرتے ہیں، تاثیر نہیں ہے، اس میں اثر نہیں ہوتا۔ بھئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کلام الہی کے اندر تاثیر نہیں ہے یا تیرے اپنے اندر تاثیر نہیں ہے؟ یہ غور کرنا، اس کا جواب لے اپنے اندر سے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کوئی دعا کسی کام کے لیے پڑھتے، کوئی دعا کسی کام کے لیے پڑھتے تو فوراً اس کا اثر ہو جاتا۔ آج ہم بھی وہی دعائیں اور قرآنی آیات پڑھتے ہیں مگر بے سود، فائدہ کیوں نہیں، نفع کیوں نہیں، وہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر آپ کو وظیفہ میں بتاتا ہوں اور اس کی ترکیب بتاتا ہوں، طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہر چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بوڑھا کر سکتا ہے، ہر بچی ہر بچہ کر سکتا ہے، ہر جوان عورت مرد کر سکتے ہیں، بوڑھے مائی باپ کر سکتے ہیں، ہر عمر کے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب کو اس کے فوائد ملیں گے، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں سب کو ملیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے سٹی کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کے ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کو خصوصی اجازت ہو جائے، اور توجہ سے اس کو سنیں۔ پھر یہ فون کر کے نہیں پوچھنا کہ اس کو کتنی بار کرنا اور کیسے کرنا، اس کو دوبارہ جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سن سکتے ہیں، لیکن جب بھی وظیفہ سنیں تسلی کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ مجھے حیرت ہوئی، کل سہارنپور انڈیا سے ایک خاتون کا فون تھا، ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا، ان کو جنات تھے، 19 جنات تھے ان کے اوپر، سہارنپور انڈیا سے 19 جنات اس بچی کے اوپر۔ بچی بی اے کی سٹوڈنٹ تھی، بی اے کی سٹوڈنٹ، یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ، 19 جنات کسی اپنے رشتہ داروں کی ناجائز حرکتوں کی وجہ سے، ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے اور ان کی ذاتی ہوس اور ہرس کی وجہ سے انہوں نے انڈین کرنسی کے کوئی لاکھوں روپے دے کر اس کے اوپر عمل کروایا، اور آن لائن ہم نے ویڈیو کال پہ اس کی حاضری کی۔ 19 جنات جو ہندو تھے، غیر مسلم تھے، ان کو اسلام قبول کروایا، اور انہوں نے ساری رودات بتائی، ساری سٹوری، ساری کہانی بتائی۔ اور ایک بات نے حیران کر دیا، وہ کہنے لگے کہ ہم ڈیلی اس انتظار میں پوری فیملی ہوتے ہیں، اور ہم تقریباً کوئی 9-10 ماہ سے آپ کے وظائف کو ریگولر سن رہے ہیں، اور ہر روز اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:30-5 بجے اور ہم آپ کا ویلاگ دیکھتے ہیں۔ واللہ جو میں بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، پتہ نہیں وہ لوگ کتنے انتظار میں ہیں، اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے کہ آپ اس کو کریں۔ آپ کے ایک کلک سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور ان کی بچی جو 19 جنات کے بندھن میں بندھی ہوئی تھی اور ان کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کو رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی اپنے کلام کی برکت سے، کلام الہی کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اور کرنے والے بھی میں نے بتایا اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز بآسانی آتی رہیں۔ تو آئیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمان اور یقین اور قوت ارادی کی مضبوطی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عمل اثر نہیں کرتا، ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہم تسبیح پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا، ہمارا ذکر اثر نہیں کرتا، تو وہ یہ جانچ لیں کہ پہلے دیکھیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا یا ہم اندر سے خود اتنے کمزور ہیں کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تاثیر اپنے اندر نہیں ہے، ان الفاظ کے اندر تو وہی تاثیر ہے۔ الفاظ کی تاثیر ختم نہیں ہوئی، ہمارے اندر تاثیر نہیں ہے۔ یہ بجلی چل رہی ہے، پیچھے سے واپڈا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو پنکھے کے ساتھ لگایا، ٹیوب لائٹ کے ساتھ لگایا، لیکن ٹیوب لائٹ کی اپنی وائرنگ اندر سے سڑی ہوئی ہے، جلی ہوئی ہے، تو یہ پیچھے سے اس واپڈا کے ساتھ لگ بھی جائے تو یہ چلے گی اور روشنی نہیں کر سکے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں۔ ان کا ایک خوبصورت واقعہ سنا کے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا ضروری ہے اس وظیفے پر عمل کرنے کے لیے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ زمانہ جنگ میں اسلامی فوجوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، محاصرے سے تنگ آ کر قلعہ کا بڑا پادری جو تھا کچھ ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا، اور شرط یہ رکھی کہ حضرت آپ ایسے کریں کہ جو اگلے قلعے ہیں ان کو جا کے پہلے فتح کر لیں، اور ہمارا قلعہ جو ہے واپسی پہ آ کے فتح کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک یہ قلعہ ہم فتح نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم آگے بڑھیں گے۔ اب پادری کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ پہلے اگلے فتح کریں، اس کو چھوڑ جائیں، ہماری بات مان لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہونا، پہلے اس کو فتح کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پادری کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا تھی، اس نے کہا اگر آپ لوگ محاصرہ نہیں اٹھاتے تو میں پھر زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ اس کا بھار، اس کا وزن آپ کی گردن پر ہوگا، اے خالد بن ولید آپ کی گردن پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو مار سکے، یہ کسی کی جرت نہیں، کسی کی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ فرمایا حضرت خالد بن ولید نے تو پادری بولا پھر یہ زہر آپ کھا لیں۔ اگر اللہ کی آپ کا اتنا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کا یقین اتنا کامل ہے، تو پادری کہنے لگا، توجہ سے سنیں، توجہ سے، پادری کہنے لگا پھر یہ زہر کی پڑیا آپ کھا کے دکھائیں۔ آپ کا اللہ پر اتنا ہی یقین ہے نا کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی اس کی جان لے سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں مر سکتا۔ تو پھر اس طرح کریں کہ آپ یہ زہر کی پڑیا کھا لیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے یقین کامل پر۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کو ماذ سنتے نہیں تھے بلکہ منو ان، وہ آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان پر عمل بھی کرتے تھے اور یقین کامل کر کے دکھاتے بھی تھے۔ ایک جنگ سے واپسی پر رستے میں پڑاؤ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی این علی جن، علی کدھر ہے بھئی، علی شیر خدا کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ادھر ہیں۔ فرمایا بلائیے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی وہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، 2 مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے ہیں، وہ پانی بھر کے اپنے مالک کی طرف لے کے جا رہا ہے، جاؤ اس کو جا کے بتاؤ آؤ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے۔ اب کتنا یقین کامل تھا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فوراً گئے ہیں، اور آپ نے ایک بار بھی ایسے نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں پہاڑ نہ کراس کریے، اگلے دوسرے پاسے جاواں گے، انہی دنوں بندہ نکل ہی نہ جائے۔ ہاں جی، اینا پہاڑ کراس کر کے جاواں، پھر نیچے اتراں، پھر آواں تے سونیاں پاند بڑھائے، فاصلہ بڑھائے تے پتہ نہیں ہونی دیر نو۔ نہیں، وہ آقا علیہ السلام کے جگمگ کرتے ستارے تھے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی کی بھی اتباع کرو گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، آقا علیہ السلام کا ایک ایک صحابی، حضور کا ایک ایک غلام، جو آخری غلام ہے، آخری صحابی ہے، وہ بھی اتنی شان کا مالک ہے کہ پوری کائنات کے مومن، علماء، مبلغین اور تہجد گزار، غازی، شہید، سارے ایمان والے اکٹھے کر لیے جائیں، غوث، کتب، ابدال، اولیاء کاملین سب اکٹھے ہو جائیں، آقا علیہ السلام ایک صحابی کی شان کے وہ بھی نہیں پا سکتے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، سیف اللہ انہیں کہا جاتا ہے، سیف اللہ کا لقب ان کو ملا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کامل کے ساتھ یہ دعا پڑھی. آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعائے مبارکہ پڑھی اور یہ دعائے مبارکہ پڑھنے کے بعد زہر آپ نے کھا لیا. وہ زہر کی پڑیا کھا لی. چند منٹ تک آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا رہا. وہ زہر کھا لیا، پسینہ نکلتا رہا. اس کے بعد حالت آپ کی اعتدال پر آ گئی اور زہر کا آپ پر کچھ اثر نہ ہوا. کہا جاتا ہے، کتب حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو. کوئی حصہ ایسا نہیں تھا، لیکن ناقابل تسخیر رہے. اللہ نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا. کچھ اثر نہیں ہوا زہر کا آپ پر. تو کیا آپ اس دعا کے عامل تھے؟ سوچنا پڑے گا. یا آپ نے کوئی چلہ کیا تھا؟ آج لوگ ہر عمل کی زکوٰۃ دیتے ہیں. جس عمل کی زکوٰۃ دیں، اس چلے کی زکوٰۃ دیں، پھر یہ عمل کریں، پھر یہ چلہ کریں، اور پھر بھی عمل اثر نہیں کرتا. صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ائمہ اعظام اور بزرگان دین اگر کوئی دعا بغیر کسی زکوٰۃ اور چلے کے جو ہی پڑھتے فوراً اثر ہو جاتا. کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کوئی چلہ نہیں کرتے تھے، کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں کرتے تھے. ادھر دعا پڑی، ادھر قبول ہو گئی. دعا ادھر دعا، ادھر سے قبولیت کے پروانے جاری ہو گئے. شرف قبولیت کے اعزاز سے رنگ دیا گیا دعاؤں کو. اللہ اکبر. ہاں تو کیا تھا پھر؟ وہ عامل تھے، چلے کیے تھے، زکاتیں دی تھی؟ نہیں. کیا تھا؟ وہ سچے اور پکے مومن تھے. وہ سچے اور پکے مومن تھے. ان کے اندر سچائی اور پاکیزگی تھی. وہ صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے تھے. ان کا توکل کامیاب تھا. ان کے توکل جیسا کسی کا توکل نہیں. اور عبادت و ریاضت میں، اطاعت الہی میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. پھر جس نے خود کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا ہو، جس کے گلے میں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی اطاعت کا، غلامی کا توق اپنی گردن میں جس نے ڈال رکھا ہو، اپنی زندگی کو عبادات و اطاعت رب کریم کے لیے وقف کر دیا ہو، اس پر کوئی مہربان کیوں نہ ہو. اس پر کوئی مہربان پھر کیوں نہ ہو. اور تمام مخلوق خدا اس کے زیر اثر کیوں نہ ہو. مخلوق خدا ان کے زیر نگیں کیوں نہ ہو، ان کے زیر تابع فرمان کیوں نہ ہو. ہمیں کوئی عمل پڑھتے وقت ترک حیوانات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے اندر پاکیزگی، روحانیت اور نورانیت پیدا کریں. اس لیے ترک حیوانات، ترک جلالی، ترک جمالی، اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم اپنے اندر سچائی کا نور پیدا کریں. تمام موکل نوری ہیں اور ہم خاکی. پھر جب تک ہمارے اندر نورانیت نہ ہوگی، وہ کیسے ہم سے مانوس ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ موکلات علامہ محمد سلیم صاحب ہمارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ نوری، ہم، بولو تو صحیح، وہ نوری، ہم خاکی. پھر سیٹنگ کیسے ہوگی؟ ہمارے اندر بھی نورانیت پیدا ہوگی تو کام ٹھیک ہوگا، سیٹنگ پھر ہوگی. ہاں اللہ ہماری غذائیں، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، بلکہ ہماری پوری زندگی
گناہوں، غلاظت اور نجائز اور غلط کاریوں کی کیچڑ سے لتھڑی ہوئی ہے اور گرد و غبار سے آلودہ ہے. ہم اس کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے، غلاظتوں کے، گناہوں کے، غلط کاریوں کے کیچڑوں میں پھنسے ہوئے، دلدل میں پھنسے ہوئے. لہذا جب تک ہمارے ہر کام میں نیت بخیر و عافیت والی نہیں ہوگی اور ہماری رگ رگ میں مکمل پاکیزگی نہیں ہوگی، ہمارے عملیات، ہمارے وظائف مؤثر ثابت ہو سکتے نہیں. عمل کے لیے ہر طرح سے پابندی ہے. توجہ ہے؟ اسے توجہ نہیں فرمائی میرا خیال ہے. عامل کے لیے ہر طرح سے حکم شریعت پر پابندی لازم ہے. پابند شرع ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ اس کے لیے شرط اول ہے. اب ایک بندہ جناب ادھر مسجد میں نماز بھی پڑھی، سجدے پہ سجدہ، اللہ نبی اللہ اکبر، یہ کوئی نماز ہے؟ اللہ کا نام آپ غلط لے رہے، نقل کفر نباشد. اس طرح کر کے پھر کو عمل پڑھے، اور جو عمل پڑھ رہے وہ عمل بھی صحیح نہیں. 80% لوگوں کا پہلا کلمہ ٹھیک نہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آئی تھی. پہلے کلمے پر غلطی ہے، میں کہتا ہوں باقی نماز کا عالم کیا ہو. اپنی نمازیں درست کریں، اپنی دعائیں درست کریں، اپنے تلفظ درست کریں. انگلش چنگے ٹیچر سے پڑھتے ہیں، میتھ اچھے ٹیچر سے پڑھتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی اچھے ٹیچر، مہنگے ٹیچر. لیکن جو گھر میں قاری صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس 500 روپیہ ہوتا ہے، آدھے کوئی 1000 روپیہ لگا. اور ان کاریوں میں سے بھی آدھے کاری جو ہیں وہ مجہول ہیں، اور ان میں اکثریت ایسی ہے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ اس کی کیلکولیشن نکال لیں، اگر کسی کے الفاظ ٹھیک ہیں تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، راسخ العقیدہ نہیں، صحیح العقیدہ نہیں، تو پھر نورانیت کیسے پیدا ہوگی؟ دودھ اچھی دکان سے لینا ہے، سبزی اچھی دکان سے، گوشت اچھی دکان سے، کپڑا چنگی دکان سے، یہاں تک کہ مٹھائی لینی ہے تو وہ بھی برانڈ والی، کپڑا لینا ہے تو وہ بھی برانڈ والا، ہر چیز برانڈڈ خریدنے کی کوشش کرنی ہے. بس دین رہ گیا جو برانڈڈ لوگوں سے نہیں لینا. ہاں جی، بس ایسے ہی دما دا مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. پوچھا بھائی نہیں، حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پہلے خلیفہ راشد ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں ایک قوال کو سنیا، قوال آنا پہ اسی کہ نہیں انج دما دا مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. او بھائی دین قوالوں سے نہیں، دین گویوں سے نہیں، گلوکاروں سے نہیں، دین مسخروں سے نہیں، دین فنکاروں سے نہیں، دین علماء ذی وقار سے لیجیے، دین اہل اللہ سے لیجیے. تو ہماری بنیادیں کہاں کھڑی ہیں یہ آپ خود غور و فکر فرمائیں. عامل بھی کون؟ اس کو عامل مانتے ہیں جو رکھ کے داڑھی منڈا ہوئے، بے شرع ہوئے، بے نماز ہوئے، جس کو کلمہ شریف نہ آتا ہو اس کو ہم عامل سمجھتے. نہیں، اگر آپ نے خود عامل بننا ہے نا تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا کریں، نماز پابندی سے پڑھا کریں، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیں. اجازت دے رہا ہوں، آپ گھر بیٹھے ان عاملوں سے کروڑ گنا خود اچھے ہیں. وہ عامل جن کے پاس جا کے آپ کا پیسہ بھی برباد ہے، دین بھی برباد ہے، آپ کی عزت بھی برباد ہے. ایسے ان چھچھیروں سے بچیں، ان جعلی عاملوں سے بچیں، ان ڈنگروں سے بچیں، ڈنگر ڈاکٹروں سے بچیں. ان کو پتہ ہی نہیں، آپ ان کو عامل بنائی بیٹھے ہیں، آپ ان کو اللہ والے بنائی بیٹھے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے باغی ہیں،
آقا علیہ السلام کی سنتوں کے باغی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے طریقے کے باغی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تاثیر اللہ نے پیدا کرنی، اللہ نے پیدا کرنی، نورانیت اللہ نے پیدا کرنی، اور وہ نور اسی سے پیدا ہوگا جب آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری آئے گی، اللہ سے ڈریں گے، اور محبت بھی کسی کے ساتھ ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ الحب للہ، البغض للہ، محبت اور نفرت اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے بتایا کہ تقوی پرہیزگاری اور عقیدے کا درست ہونا اور باعمل ہونا، پابند شرع ہونا، یہ عامل کی پہلی شرط ہے۔ تو جو پہلی شرط پہ فیل ہو چکا ہے بری طرح، اس کو 1 نمبر بھی 100 میں سے نہیں ملا، تو پھر اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ، ٹائم ضائع ہے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد جب وہ شریعت میں آپ پابندی کر لیں گے، نماز میں پابندی، جو رزق کھا رہے ہیں وہ رزق حلال ہو، آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت ہو، تو پھر جو بھی عمل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اثر ویسے ہی فرما دے گا۔ پڑھتے جائیں گے تو عمل اثر ہو جائے گا، جیسے سوئچ دبانے پر بجلی کا بلب فوراً آن ہو جاتا ہے۔ ادھر سے سوئچ آن کیا، ادھر سے لائٹ روشن ہوگی، ادھر سے سوئچ آن ہوا، اے سی چل پڑا، ہیٹر چل پڑا، پنکھا چل پڑا، اور مشینری چل پڑی، اسی طرح ہوگا۔ اور کیونکہ وجہ کیا ہے، بٹن دباتے ہی لائٹ روشن کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کرنٹ پہلے سے موجود ہے، بجلی پہلے سے موجود ہے۔ لیکن اگر ہم تمام کنیکشن کر کے میٹر بھی لگا لیں مگر اس کا تعلق بجلی گھر کے کرنٹ سے نہ ہو، ساری وائرنگ مکمل ہو جائے، لیکن یہاں کا جو مین لائن ہے، مین پاور ہے، مین کیبل ہے، اس کا تعلق واپڈا کے ساتھ نہ ہو، واپڈا گھر کے ساتھ نہ ہو، تو پھر ایمان سے بتائیے کوئی فائدہ ملے گا؟ یہ بلب چل پڑے گا؟ بولو تو صحیح۔ پنکھا چل پڑے گا؟ اے سی چل پڑے گا؟ فانوس چل پڑے گا؟ یہ چیزیں آن نہیں ہوں گی۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے صحیح معنوں میں صالحہ بنے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کے محبوب کا غلام بنے، یہ اولین فرض ہے۔ پھر اس عمل کے پڑھنے کے لیے اس کی جملہ شرائط پوری کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا وظیفہ اثر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا، عمل اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ترک حیوانات میں پرہیز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرہیز جمالی اور دوسرا پرہیز جلالی۔ پرہیز جمالی کیا ہے؟ گوشت، مچھلی، سرکہ، پیاز، لہسن وغیرہ، ان سے پرہیز کریں، جمع نہ کریں، دہی اور مٹھائی نہ کھائیں، میوہ، سرسوں اور تل کا تیل، یہ 3 چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر جب کہ اس کی پاکی میں ذرہ برابر کا بھی شبہ ہو تو استعمال نہیں کرنا۔ اس کی پاکیزگی میں بھی اگر کوئی شبہ ہو تو استعمال نہیں کریں۔ پھر ہے پرہیز جلالی، پہلے میں نے جمالی بتایا آپ کو، اب پرہیز جلالی۔ پرہیز جلالی اور ترک حیوانات، اس میں مچھلی، گوشت، انڈا، لہسن، پیاز، شہد، مشک، سرکہ، مولی، ہینگ وغیرہ اور چھہارے، عنبر اور دیگر میوہ جات، ان سے قطعی طور پہ پرہیز کرنا ہے، اور اگر کرنا چاہیں بھی تو صرف اسی شرط پر کہ خود اپنے سامنے مسلمان تیلی سے سرسوں کا تیل نکلوایا ہو، اور تلوں کو، تیل کو یا سرسوں کے تیل کو لے کر پانی میں ڈالیں اور اس کو استعمال میں آپ کو کھانا پکانے میں لا سکتے ہیں۔ ادروائز ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ گھی سے پرہیز، دیسی گھی ہو یا ڈالڈا گھی ہو، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ شہد سے، سرکے سے پرہیز کرنا ہے۔ مچھلی اور انڈے سے پرہیز کرنا ہے، اور اسی طرح لہسن
اور پیاز سے پرہیز کرنا ہے، مولی سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقہ وغیرہ بعض لوگ پی لیتے ہیں، حقے سے، سگریٹ سے، تمباکو، پان، بیڑی سے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اور پانی پینا بھی ہو تو پھر آپ چمڑے کے جو بوکا مل جاتا ہے، چمڑے کا برتن مل جاتا ہے، اس میں پانی پئیں۔ اب یہ دیکھیں اگر شرائط پہ ہیں تو کتنی شرائط سخت ہیں۔ دریا ندی کا پانی مٹی کے برتن میں استعمال کرنا ہے، یہ نہیں ہے اسٹیل کے گلاس میں پیئیں، پیتل کے گلاس میں پیئیں، تانبے کے گلاس میں پیئیں، شیشے کے گلاس میں پیئیں، مٹی کے برتن میں پانی پیئیں۔ اور حیوان کے کسی بھی حصے کے بنے ہوئے کپڑے کا استعمال نہیں کریں گے۔ چاقو بھی ہاتھی کے دانت کے دستے کا یا بارہ سنگے کے وغیرہ کا، اس کا چاقو کا دستہ بنا ہو، چھری کا دستہ، چاقو کا دستہ۔ اور چمڑے کا جوتا پہنے، موزے قطعی استعمال نہ کریں، جوتا چمڑے کا استعمال کریں۔ یہ شرائط ہیں عمل کے لیے۔ اب کتنے عمل ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جماعت سے پرہیز رکھیں چلے کے دوران، جماعت سے پرہیز رکھیں، کیونکہ ترک جمالی اور ترک جلالی دونوں چیزیں کرنی۔ خط نہ بنوائیں، ناخن نہ ترشوائیں، غیروں کو اپنے بستر پر بیٹھنے نہ دیں اور خود کسی غیر کے بستر پر بیٹھنے نہ دیں۔ استاذ العاملین، جس بستر کو غیر استعمال میں لاتے ہیں دوسرے لوگ اس کے بستر پر نہ سو سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ کے بستر پر بھی نہ کوئی لیٹے، نہ کوئی بیٹھے، نہ کوئی استعمال کرے۔ اسی طرح خلوت نشینی یہ نہیں ہے کہ آپ جب پڑھائی کریں تو کلے بیٹھیں، نہیں، پھر چلہ پورا جب کرنا ہے تو خلوت نشینی رکھنی ہے، کسی سے ملنا گلنا نہیں ہے، تنہائی۔ ہر وقت باوضو رہیں، اور اگر طاقت ہو تو روزہ رکھیں۔ اگر کوئی خدمت گار بھی چلے کے دوران ہو تو وہ شخص بھی پکا پرہیزگار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، صالح ہو، پابند شرع ہو، عمر پابندی شرع میں گزاری ہو، روز غسل کریں، کپڑا بغیر سلا ہوا پہنیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ خون جسم کے کسی حصے سے باہر نکلنے نہ پائے، اور وہ درخت جس سے خون نکلتا ہو، ایسے بھی درخت ہیں، اس کا پتا نہ توڑیں، اور شاخ، پھول، میوے اپنے ہاتھ سے نہ توڑیں، نہ کاٹیں، نہ درختوں کو کاٹیں، نہ ٹہنیاں کاٹیں۔ البتہ وہ بال جن کا تراشنا سنت ہے، مثلا لب اور بغل وغیرہ اور زیر ناف بالوں کو موڑ سکتے ہیں، اور باقی بال نہ بنائیں، اور ہاتھی اور گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر سواری بھی نہ کریں اتنے دنوں میں۔ اگر خدا نخواستہ عامل کی زندگی کا کل یا بعض حصہ نجائز کاموں میں گزرا ہو، نماز، روزہ، فرائض، واجبات، ذمے باقی ہو، تو سب سے پہلے دل سے توبہ اور استغفار لازمی کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو مکمل کریں، ادا کریں، اور ان کی قضائی دیں۔ روزے جو آپ کے ذمے باقی ہیں ان روزوں کو رکھیں۔ اسی طرح کسی مخصوص عمل کے پڑھنے کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، آپ جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوں گی، اور ہر جائز کام میں کامیابی ہوگی۔ اور اس کی اور بھی شرائط ہیں، میں نے چند بتائی ہیں، پھر کسی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا، ان کو اللہ پر شکوے کرنے تو آتے ہیں، اللہ کے کلام پر شکوے تو آتے ہیں، کہ کبھی اپنے من کے اندر چاہتی پائی نہیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ پیر صاحب، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین کرام، یہ عمل اور وظیفہ، شکوہ نہیں کرنا، آپ نے عمل اور وظیفہ مسلسل کرتے رہنا ہے، اور پھر رب کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ ہر نماز کے ساتھ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اگر کوئی درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا پڑھنا چاہیے، ہر نمازی کو یاد ہے، اور مسلمانوں کے بچے کو، بچی کو یاد ہے،
ہر جوان کو یاد ہے، ہر بوڑھے کو یاد ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جو پڑھ دیں وہ تو بولو نا، کیونکہ ہم تو پڑھتے درود ابراہیمی ہیں، اور یقیناً آپ سارے لوگ جو ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اغثنی، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم اغثنی۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اغثنی، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم میری مدد فرما، اور نیت آپ نے کرنی ہے، یا اللہ پاک میرے رزق میں، میرے مال و دولت میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ میری نوکری میں برکت عطا فرما، میری دکان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے اتنا رزق وافر عطا فرما زندگی بھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ نیت کرنی، یا اللہ پاک مجھے اتنا رزق عطا فرما میرے اہل و عیال کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یا اللہ مجھے اتنا رزق وافر عطا فرما، کھلا عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو، میرے بچوں کو کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ مانگنا پڑے، بلکہ ان کے ہاتھ ایسے بنا دے یہ مانگنے والے نہ ہو بلکہ دینے والے بن جائیں۔ یا اللہ تیری مخلوق میں جھولیاں بھر کے بانٹے، ہمارا رزق ختم نہ ہو۔ اس طرح نیت کر کے، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، ہم تیری راہ میں بانٹتے رہیں، تیرے بندوں کی خدمت کریں، تیرے مہمانوں کی خدمت کریں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کریں۔ یہ نیت کر کے آپ نے ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، 11 مرتبہ پہلے درود پاک، 11 مرتبہ آخر کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو چھوٹا سا درود پاک آپ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ زیادہ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو یہ پڑھ لیں۔ 41 دن اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، رزق کے بغیر گھر نہیں رہے گا، گھر کے اندر وافر رزق، کھلا رزق، نعمتوں برکتوں سے مالا مال۔ اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو رزق بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بٹھا کر رزق کھلائے، ان کو کوئی تنگ دستی نہ ہو، تو پھر آپ اس عمل کو لازم کر لیں۔ اس عمل کو پکی آپ کو زندگی بھر کے لیے اجازت ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے اجازت ہے، آپ کے بچوں کے لیے اجازت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مولانا صاحب ترستے تھے رزق روزی کو، اور ایک سوٹ ہوتا تھا یا 2 سوٹ ہوتے تھے۔ آج ان لوگوں کے پاس دیکھیں کتنے سوٹ ہیں، کتنے گھر کے کمرے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں۔ وہ لوگ جو مختصر سی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس گدھا ریڑھی ہوتی تھی، آج ان کی اولادوں کے پاس جناب گاڑیاں ہیں، ان کی اولادوں کے پاس آپ دیکھیں موٹر سائیکلیں، تو چھوٹی سی چیز ہوگی، ان کے پاس جناب گاڑیاں ہیں۔ کہاں سے آیا یہ مال، کہاں سے برسا؟ مہنگائی بڑھ گئی، لیکن ان کے پاس اتنا بڑھ گیا رزق۔ یہ کیا ہے؟ ان کے بڑوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں، ان کے بڑوں نے کوئی عمل کیا ہے، کسی اللہ والے کی بتائی ہوئی بات پر چلے ہیں، اللہ نے رنگ دیا، اللہ نے رنگ دیا، کرم فرما دیا، مہربانیاں فرما دی، اللہ نے عزتیں عطا فرما دی، برکتیں عطا فرما دی۔ آج ان کی اولاد بڑی بڑی عالی شان گاڑیوں میں گھومتی ہے، رزق وافر ہے، کھلا رزق ہے، بڑے بڑے عالی شان گھر ہیں، اچھے گھر ہیں،
اور جدھر جاتے ہیں موجیں ہیں، بہاریں ہیں، برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ ان کے بڑوں کی ہوئی نیکیاں ہیں۔ کسی اللہ والے کی جس نے بات مان لی اس نے اپنا فائدہ کر لیا، کسی نے اللہ والوں کی بات مان لی تو اپنا فائدہ کر لیا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہ کرم نوازیاں ہم پر ہو جائے تو پھر آئیے آج کے ویلاگ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں اور اپنے فیس بک آئی ڈی پر لگائیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ آپ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔